The recitation of Quran, Surah Fajr, which is also known as Surah of Imam Hussain alayhi salam. And so after the recitation there will be some Urdu mankabat, or for Urdu mankabat and Jashan, Maulana Qibla is going to be the Sadr for tonight's Mahfil. सदर महफिल जो है क़िबला होंगे। इमाम ज़माना की नियाबत में हम हमेशा उलमा को ही रखते हैं सदारत के लिए, तो आज क़िबला काबा मौजूद हैं। I will request with the Sajjad to start the program with the recitation of Quran. Salawat, Allah, Salih Muhammad wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال جبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنات. صلوات. بہت بہت شکریہ سجاد، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آج کا پروگرام شروع کیا. آج کی جشن کے ممدوح ہیں سرکار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد محمد. اور خاص طور سے جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے درمیان مانا جاتا ہے کہ یہ بعثت کا دن ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور عالم اسلام میں معراج النبی سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو پہلے 4 مصرعے سے میں آغاز کر رہا ہوں. حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی. اور ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ. مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی، مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی. آج کی محفل سے جب آپ جائیں گے واپس تو آپ کو قبلہ کعبہ اور تمام اشعار سے پوری طرح سے پتہ چل جائے گا کہ بعثت ہوتی کیا چیز ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی. اب میں گزارش کروں گا سجاد سے کہ سجاد اپنا کلام پیش کریں. صلوات اللہ. باری دیگر صلوات. ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہم راز ہے یہ، اس کی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کبریا نے، یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے، جاؤ یہ بولا خدا نے. آئے جب تیرا رجب خود یہ کہنے لگا رب، آئیے بنت اسد صلی علی میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. پہنچے جو معراج پر مصطفیٰ تو پردے سے آواز آئی، اے میرے محبوب میری محبت تم کو یہاں کھینچ لائی.
جب وہ آواز سنی آ گئے یاد علی، تھی محمد کے لبوں پر یہ صدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ خیبر سے جب آئے شیر خدا تو زہرا سے تلوار بولی، ایسے کلائی چلائی علی نے میدان میں اے سہیلی، سر سے مرحب کے چلی فرش پر آ کے رکی، کاٹ کے اس کا بدن میں نے کہا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ جب ہوئی جنگ احد کہہ کے اللہ مدد، پہنچے میدان میں محمد تو یہ لشکر سے کہا، جاؤ سب اپنی جگہ اور سنو حکم میرا، جب تلک میں نہ کہوں چھوڑنا مت اپنی جگہ۔ یہ مگر ہو نہ سکا، جھوٹا اعلان ہوا، مصطفیٰ مار گئے۔ جب یہ لشکر نے سنا بھول گئے اپنا شرف، بھاگے سب گھر کی طرف۔ جب ہوئے تنہا نبی شیر خدا کا پہنچا، عرش سے تلوار چلی، بس یہ صدا دیتی ہوئی، لا فتح الا علی۔ پھر علی ایسا لڑے رن میں دشمن نہ رکے، گھر جو بھاگے تھے وہ لوٹے، تو محمد نے کہا، چھوڑی کیوں تم نے جگہ؟ تو بھگوروں نے کہا، جان پیاری تھی یہاں رکتے تو کھا جاتی قضا۔ بولے حیدر سے نبی، تم کیوں گئے نا علی؟ تو علی کہنے لگے، جب صدائی مجھے مصطفیٰ مار گئے، تو میرے دل نے کہا آج سب ختم ہوا، جب محمد ہی نہیں جینے کا مقصد ہی نہیں۔ سن کے یہ بولے نبی، واہ کیا کہنے علی، پھر بھگوروں سے محمد نے کہا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات، یار حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے۔ صلوات۔ سبحان اللہ۔ سجاد، آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمام کامیابیاں آپ کے حصے میں آئیں۔ جب یہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک منظر آ رہا تھا، وہ منظر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ کعبے میں بت رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے دوش پہ مولا علی کو بلند کیا ہوا ہے، اور مولا علی ان بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو بس 2-3 شعر سن لیجیے اسی منظر سے، اور حق بھی پیغمبر نہ ملے گا۔ اب میں التماس کرتا ہوں داؤد سے کہ داؤد آئیں اور کلام پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ میں ذرا جوش میں آ جاتا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس محفل میں جو بھی لوگ ہیں ذرا جوش و خروش دکھائیں، اور داد و تحسین سے، درود و صلوات سے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ صلوات۔ اور دیگر صلوات۔
میرے بھائی ابوذر کے تازہ اشعار پیش کرتا ہوں. ذکر سرکار سے محفل کو سجایا جائے، ذکر سرکار سے محفل کو سجایا جائے، ذکر سرکار سے محفل کو سجایا جائے، جشن معراج زمیں پر بھی منایا جائے، جشن معراج زمیں پر بھی منایا جائے، جشن معراج میں مہمان خصوصی ہے نبی، جشن معراج میں مہمان خصوصی ہے نبی، سارے رستے کو ستاروں سے سجایا جائے، سارے رستے کو ستاروں سے سجایا جائے، ایک محمود ہے اور ایک محمد ہے یہاں، ایک محمود ہے اور ایک محمد ہے یہاں، ایک پردہ ذرا مابین لگایا جائے، ایک پردہ ذرا مابین لگایا جائے، حکم یہ ہے کہ پڑھا جائے نمازوں میں درود، حکم یہ ہے کہ پڑھا جائے نمازوں میں درود، نعت کو حمد کا ایک جزو بنایا جائے، نعت کو حمد کا ایک جزو بنایا جائے، شعر نازل کرتا ہوں. کون تھا کون نہیں پردے کے پیچھے موجود، کون تھا کون نہیں پردے کے پیچھے موجود، کیا ضروری ہے کہ ہر راز بتایا جائے، کیا ضروری، کون تھا کون نہیں پردے کے پیچھے موجود، کون تھا کون نہیں پردے کے پیچھے موجود، کیا ضروری ہے کہ ہر راز بتایا جائے، ایک تنور تبرے کا ہو روشن جس میں، ایک تنور تبرے کا ہو روشن جس میں، فاطمہ زہرا کے دشمن کو جلایا جائے، فاطمہ زہرا کے دشمن کو جلایا جائے، جز علی کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جس کو، جز علی کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جس کو، کہہ کے سرکار کا داماد بلایا
جائے، کہہ کے سرکار کا داماد بلایا جائے۔ آخری شعر پھر مانگتا ہے، بعد میں تربیت دین اسے دی جائے، بعد میں تربیت دین اسے دی جائے، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے، نشہ عشق علی مجھ پہ ہو طاری مجھ کو، نشہ عشق علی مجھ پہ ہو طاری مجھ کو، جام بوزر میں سے ایک گھونٹ پلایا جائے، جام بوزر میں سے ایک گھونٹ پلایا جائے۔ بڑھ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ داؤد، بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے معراج النبی کا ذکر کیا، اشعار پیش کیے معراج النبی کے سلسلے سے۔ عالم اسلام میں بڑا چرچا ہے معراج النبی کا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عالم اسلام میں جو چرچا ہے وہ ایک شب کی معراج کا چرچا ہے، اور ہم جو شیعان علی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کی ساری زندگی ہی معراج ہے۔ کوئی بھی گوشہ لے لے وہ معراج پہ ہی نظر آتا ہے۔ معراج کے مفہوم سمجھ لیں تو ان کی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ 4 مصرے پیش کرتے ہوئے میں اگلے منقبت خاں کو دعوت دوں گا۔ فرق اقدس پر تیرے 100 عظمتوں کا تاج ہے، فرق اقدس پر تیرے 100 عظمتوں کا تاج ہے، ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے محتاج ہے، ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے محتاج ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں علی مہدی صاحب سے کہ جو بہت ہی خوبصورت انداز سے، خوبصورت ترنم سے بہت ہی اچھے شعر پیش کرتے ہیں، گزارش ہے کہ بارگاہ سرکار میں کلام پیش کریں۔ صلوات۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج یا محمد یا محمد یا یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا
اسرب خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول ارے رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ ابھی وقت ہے دامن علی کا تھام لے ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا ارے کیا کہوں یارو مجھے ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد آخری شعر کی زحمت ہے ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا اے فروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا اے سروش ارے دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب ماشاءاللہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ آمادہ ہو جائیں بہت ہی خوبصورت کلام
بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے علی مہدی صاحب. اور اس طرح کی تقریب میں میرا من تو یہ چاہتا ہے کہ میں گزارش کروں کہ تمام امت اسلام ایسی محفلوں میں موجود رہیں اور خاص طور سے شیعان علی کا مجمع لبالب بھرا ہونا چاہیے. تو بہرحال میں اپنا کام کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ عالم اسلام شیعہ سنی تمام بھائیوں کو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں صلی اللہ و ولادت، معراج النبی، بعثت، یہ سب ایسے پروگرامس ہیں جس میں سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے. تو جو پیغام دینا ہے وہ سن لیں دو چار اشعار میں. اے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں اٹھو، اے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں اٹھو، دشمن آل نبی کی ذہنیت کو موڑ دو. اے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں اٹھو، دشمن آل نبی کی ذہنیت کو موڑ دو. ایک ہو جاؤ محمد مصطفیٰ کے نام پر، ایک ہو جاؤ محمد مصطفیٰ کے نام پر، اور پرستار یزیدیت کی ہڈی توڑ دو، اور پرستار یزیدیت کی ہڈی توڑ دو. اب میں گزارش کر رہا ہوں ناصر حسین سے دعائیں اور سرکار کی محفل میں اپنا کلام پیش کریں. صلوات. بروئے پنجتن پاک صاحب کونین محمد علی و فاطمہ حسن حسین، بروئے عابد و باخر و جعفر و قاظم رضا تخی نخی و عسکری شہ ناظم، برائی ہما افتاد و تن تنجید کے بسم نند و پای رکاب شاہ شہید، دیگر برائے ظہور امام مہدی دین بسد کی دل ہما خانے بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بلند ترین صلوات اور پڑھ دیجیے. ایک بن خبر کی کچھ اشعار ترابی سے نبی سے بولا یہ رب اکبر، میرے علی پر یقین رکھنا. نبی سے بولا یہ رب اکبر، میرے علی پر یقین رکھنا. وہ جنگ خندق ہویا کہ خیبر، میرے علی پر یقین رکھنا. آج کی رات کی مناسبت سے شعر. ہماری آنکھیں ہمارا چہرہ خدا کا پیکر، خدا کا بندہ. زباں ہماری ہمارا لہجہ، جو دیکھو علی کو تو مان لینا. جب آؤ معراج پر پیمبر، میرے علی پر یقین رکھنا. نبی سے بولا یہ رب اکبر، کبھی بھی ہجرت کی شب جو آئے تو غار میں یوں کوئی ساتھ جائے.
نہ اپنا بستر، میرے علی پر یقین رکھنا، بناؤ پالا نکاح جو منبر، غدیر خم میں میرا حکم پا کر علی کو مولا بنا کر کہنا، یہ حکم دیتا ہے رب اکبر، یہاں وہاں اور بروز محشر، میرے علی پر یقین رکھنا، نبی سے بولا یہ رب اکبر، پھنسے بھور میں کبھی جو کشتی، تو نوح تاکید ہے ہماری، نظر ہماری رضا پہ رکھ کر، علی علی کا ہو ورد جاری، سفینے پر ایک نام رکھ کر، میرے علی پر یقین رکھنا، کبھی جو کاغذ قلم نہ پاؤ، لگے کلیجے پر جب بھگاؤ، لگے جو ہزیان کی بھی تہمت، ہمارے محبوب غم نہ کھاؤ، پیام اپنا زبانی دے کر، میرے علی پر یقین رکھنا، بس آخری شعر، یہ مشکلیں کچھ نہ کر سکے گی، تمہارے قدموں تلے رہے گی، علم لگانا علی کا گھر پر، تو مشکل نوکری کرے گی، غموں کا جو کوئی لشکرے، میرے علی پر یقین رکھنا، نبی سے بولا یہ رب اکبر، میرے علی پر یقین رکھنا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ناصر حسین صاحب نے جو کلام پیش کیا اس کی تعریف کروں تو کیسے کروں؟ مختصر انداز میں حیات طیبہ، حیات رسول کو پیش کر دیا، کاغذ قلم، تمام تہمتیں، تمام زندگی، مختصر انداز میں مختصر اشعار میں پیش کر دیے۔ ناصر صاحب اللہ آپ کو لمبی صحت یاب زندگی دے، بہت بہت شکریہ، مولا قبول کریں آپ کی خدمتوں کو۔ ناصر ایک ہماری کمیونٹی میں ایک ایسے مومن ہیں
جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب تمام جشن ہو یا مجلس ہو ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ادارے کی طرف سے، لیکن وہ بارگاہ جس کے لیے کرتے ہیں تو ان کو جزا سے مالا مال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میں جو اگلے پڑھنے والے کو دعوت دینے کے بجائے 4 مصرعے آپ کو سنا دوں گا، اس کے بعد میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ اور وہ تعریف یہ ہے کہ رسول کے بعد 2 اسکول آف تھاٹس، 2 نظریات سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ تلوار کے بوتے پہ ہم نے تمام عالم پہ قبضہ کر لیا، اسپین تک پہنچ گئے، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، اسلام جو پھیلے گا، جو صحیح اسلام پھیلے گا وہ کردار کا اسلام ہے۔ تو دونوں اسکول آف تھاٹ میں ابھی تک جو خاص فرق آ رہا ہے وہ میرے نظر میں یہی ہے کہ ایک کردار پہ زور دیتا ہے، دوسری تلوار اور ٹیررزم اور دوسری چیزوں پہ زور دیتا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے امام کا جو ظہور ہوگا تو ساری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی، امن ہوگا، امانت ہوگی، اور ہماری حکمرانی ہوگی۔ بہرحال 4 مصرعے کردار کے حوالے سے سن لیجئے۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے۔ اور اس شعر کے لیے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے ہر ذہن میں آمادہ ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ سرکار نے کس طرح سے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا۔ تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے، تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے۔ سلوات۔ اب دور اول کے جو آخری پڑھنے والے ہیں ان کے کچھ اشعار سن لیں جو میرے ذہن میں ہیں۔ صلوات۔ گلشن آمنہ خوشبو میں بسا جاتا ہے، گلشن آمنہ خوشبو میں بسا جاتا ہے، گلشن آمنہ خوشبو میں بسا جاتا ہے، ادھر شہر ایسا ہے کہ فردوس بنا جاتا ہے، شہر ایسا ہے کہ
غوث بنا جاتا ہے، آمد شاہ دو عالم کی خبر آتے ہی، صرف توحید تھا، رسالت آ رہی، آمد شاہ دو عالم کی خبر آتے ہی، آمد شاہ دو عالم کی خبر آتے ہی، حضور باب توحید کا ہر پھول کھلا جاتا ہے، باغ توحید کا ہر پھول کھلا جاتا ہے، حضور حوض کوثر پہ جو ساقی مسیحا آئے، حوض کوثر پہ جو ساقی مسیحا آئے، ذو خالی پیمانہ میرا خود ہی بھرا جاتا ہے، خالی پیمانہ میرا خود ہی بھرا جاتا ہے، قافلہ دیکھا ہے جس دن سے مدینہ جاتے، داؤد آپ کے مطلب کی بات ہے، قافلہ دیکھا ہے جس دن سے مدینہ جاتے، قافلہ دیکھا ہے جس دن سے مدینہ جاتے، ذو شوق دیدار میرا اور بڑھا جاتا ہے، شوق دیدار میرا اور بڑھا جاتا ہے، اب اسی میں مقطع ہے شباہت کی دعا ہم بھی زیارت کرتے، ہے شباہت کی دعا ہم بھی زیارت کرتے، ارے کملی والے نہیں بھی تیرے رہا جاتا ہے، شہر ایسا ہے کہ فردوس بنا جاتا ہے، صلوات۔ حضرات مومنین، بعثت، مبعث، معراج النبی، 27 رجب کی شب، یہ بہت بڑا بہت ہی عظیم دن ہے، آپ سب کو یہ عید بہت بہت مبارک ہو۔ اور اب میں ایک ایسی ہستی کو بلا رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا تعارف ہو چکا ہے، پھر ایک جملہ کہتے ہوئے چلوں کہ جب بھی میں ان سے باتیں کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک علم کا ساغر ہے، لبریز ہے، چھلک رہا ہے، اور ایک ذہن کی، ایک معاشرے کی، ایک کمیونٹی کی ضرورت ہے جو ان کے الفاظ، ان کے ولادت شہادت کی مجلسیں اور ان کے پیغام کو سنیں اور ان سے پوری طرح سے استفادہ کر سکے۔ میں گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ مسلم مہدی صاحب کے ممبر پہ تشریف لائیں، ایک بار باوجہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس عظیم رات میں جس میں ہم سب اس عظیم بارگاہ میں اپنے لیے معنوی رزق کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اپنے مرحومین کو بھی مت بھولیے، خاص طور سے جن مومنین نے آج کے جشن کا اہتمام کیا، ان کے مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، شہداء، صلحاء، علماء، مجتہدین، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال أيضا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم۔ صلوات محترم مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس عظیم رات میں، جو کہ یقیناً ایسی عید ہے کہ جس کی مثل سال بھر کی عیدوں میں اس مناسبت سے نہ ہوگی کہ جن 2 آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان کو اپنے حوالے کے طور پر اس بات کے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں
ایک تو سورہ جمعہ کی میں نے آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی. پروردگار عالم بعثت انبیاء کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے، اور اس سے پہلے جس آیت کی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم ایک لفظ کا اس میں استعمال کر رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اچھا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت اور سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ظاہری طور پہ مضمون کے عنوان سے ایک جیسی دکھتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں پروردگار عالم لفظ استعمال کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ اللہ کی جانب سے منت ہے. منت عربی زبان میں احسان یا کسی خاص عنایت کسی پر کیے جانے کو کہتے ہیں. اسلوب یہ ہے کہ کریم کسی پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کا ذکر نہیں کرتا. اسلام کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ جب کسی پر کسی قسم کا بھی احسان کیا جائے، بلکہ قرآن مجید میں انفاق کے حوالے سے جو آیات آتی ہیں ان میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اپنے، بلکہ اس میں بھی یہی ہو بہو لفظ وَلَا تُبْطِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقات، اپنے چیریٹی کو احسان چڑھانے سے یا اذیت کرنے سے باطل نہ کرو. یعنی صرف منت کے لفظ کو سمجھانا تھا، چونکہ اردو زبان میں منت یا منت اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. منت سماجت کے اعتبار سے ہے، منت جو ہے وہ یا نظر کے اعتبار سے ہے. تو عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. جب قرآن مجید میں من کا لفظ آتا ہے تو وہ احسان کے معنوں میں ہے. تو جب ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ کریم کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی پہ احسان جتلاتا ہے یا کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس احسان کو جتلاتا نہیں، بلکہ نیکی کر کے اس کو بھول جاتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کسی نمود و نمائش کی، کسی پہچانوانے جانے کی غرض نہیں ہے، کوئی اس کے رتبے میں اضافہ نہیں کر سکتا. تو وہ خالق جو اکرم الاکرمین ہے، کہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اب کیا ماجرا ہے کہ کیا ایسی نعمت پروردگار عالم انسانیت کو دے رہا ہے کہ جس کے دینے کے بعد وہ احسان جتلا رہا ہے، اس منت کا ذکر کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے مومنین پر، اپنے بندگان پر اتنا بڑا احسان کیا اس وقت جب میں نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کی جانب بھیجا. یعنی رسول کا ہماری جانب آنا اور مبعوث کیا جانا. میں اس لفظ پر بھی گفتگو کروں گا کیونکہ اذہان میں اس بات کو بھی روشن ہونا چاہیے کہ آج رات کیا رات ہے. یعنی مبارکباد اور تبریک تو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور دینی بھی چاہیے، اور بارہا برادر محترم نے تذکرہ کیا کہ یہ ایسی مناسبتیں ہیں کہ جس میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ عالم اسلام کا فرد مل جل کر ان ہستیوں کے حضور اپنے گلہائے عقیدت کو پیش کریں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو. یوں تو مسلمانوں میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہوگا کہ جسے اہل بیت کی ہستیوں سے بھی عشق اور پیار نہ ہو، لیکن سرکار ختمی مرتبت کی ذات مقدسہ ایسی ذات ہے کہ جس پہ اجتماع مسلمین یہ ہے کہ وہی ایسی ذات کہ جس کے لیے کائنات خلق ہو، وہی ایسی ذات کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی محبت میں خلق ہوا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے کہ جن کی بارگاہ میں ہم ہر وقت ہر دم تیار رہتے ہیں
کہ اپنے اظہار عقیدت کو پیش کریں. جب بارگاہ ولایت میں جاتے ہیں، جب بارگاہ مولا کائنات میں جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ مجھ علی کہ جس کی شان کا کوئی، جس کے مرتبے کا، جس کی فضیلت کا کوئی احسان نہیں کر سکتا، اگر مجھ علی سے پوچھتے ہو تو میں بھی اپنے آپ کے لیے اس تعارف کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک ادنا غلام ہوں. یہ ہستی وہ ہے. اور اب چونکہ ولادت کی تو رات نہیں ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں اس سوال کو ہونا چاہیے کہ پھر مبعث کیوں اتنی بڑی عید ہو گئی؟ کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ احسان، میرا یہ احسان میری جانب سے یہ من ہے امت پر کہ میں نے پیدا کیا، نہیں، بلکہ کہا میں نے مبعوث کیا. یعنی بعثت کتنا بڑا مرحلہ ہے انسانیت کے فکری تکامل کا، انسان کے، دین کے، معاشرے کے، سماج کے تکامل کا مرحلہ جو بعثت کے بعد پایا تکمیل تک پہنچا. اس وجہ سے بعثت کو محور قرار دیا گیا. یعنی کچھ تعارف میں اس عنوان سے کہ آج کی رات کی اہمیت اس حوالے سے ہے. اور بہرحال عالم اسلام میں برادران کے یہاں جو موجود تاریخی روایات ہیں ان کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ یہی معراج کی رات ہے. تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اتحاد امت کی خاطر، کیونکہ وابستہ کس سے ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس ہستی سے وابستہ ہے. اگر ہم اپنی ذاتوں کے لیے، اپنے بزرگان کے لیے ہر دن ان کی خوشیوں کو منانا چاہتے ہیں تو ہم تو وہ ہیں کہ جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے سچے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش رہتے ہیں اور ہمارے غم کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں. تو آج تو اہل بیت کا فرد خانوادہ رسالت کا ہر فرد خوش ہوگا، یقیناً خوش ہوگا. اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے؟ تو بہانہ کوئی بھی ہو، معراج النبی کا ہو یا جو حقیقی آج کی اس رات میں ہمیں تعلیمات اہل بیت کی جانب سے ملی کہ ایک عظیم رات، اگر فضائل اور اعمال کی بات کی جائے تو وہ خود ایک الگ سے باب ہے. کہ صرف ایک حدیث اس باب میں ذکر کر دوں کہ جو مومن بھی، اور یہ کوئی میری جانب سے یا کسی عالم دین کی جانب سے نہیں ہے، اس کی جانب سے جن کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے، صلوات اللہ، کہ جو شخص اس مبعث کی رات میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے جو رتبہ، جو ذکر ذکر ہوا ثواب کے عنوان سے، وہی اس شخص کے لیے جو کل روزہ رکھے گا 27 رجب کا، اس کے لیے بھی یہی کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک رات انسان عبادت میں گزار دے. یعنی غرض یہ نہیں ہے پروردگار عالم کو کہ انسان ایک دن بھوکا رہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کر سکیں کہ کتنی بڑی نعمت کا پروردگار عالم نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے اس مبعث کے ساتھ کہ ہمیں اس کے انعام بارگاہ سے ملے. تو عزیزان محترم، بعثت وہ دن ہے کہ جس دن اعلان رسالت ہوا. اچھا، میں نے اس لیے ابتدا میں کہا کہ چونکہ اذہان میں بعض اوقات ابہام رہ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جوانوں بچوں کے دلوں میں. بہرحال ایک معاشرے میں مسلمان اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے تاثر یہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اس سے پہلے گویا نبوت ملی ہی نہیں تھی. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم بعثت کی بات کرتے ہیں تو مبعوث رسالت ہونا یا بعثت کا اعلان ہونا اس بات کا اشارہ نہیں دے رہا کہ اس سے پہلے نبوت نہیں تھی، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ بعثت کے ساتھ اعلان نبوت ہوا ہے. اور نبی تو وہ تب تھے کہ جب کہتے تھے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گل و آب کے درمیان تھے. اچھا، ایک یہ
بات کا ابہام دور ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ اعلان رسالت کا حکم ملنے کے ساتھ بعثت کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا جی، بعثت کا آغاز جب حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن مبارک 40 سال کے قریب ہے، اس وقت یہ اعلان 27 رجب کو یہ حکم ہوا، تو اس میں 3 نقطے خاص طور سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو علمی حوالے سے بہت ضروری ہیں ہمارے اذہان میں رہے۔ ایک، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آغاز نبوت نہیں ہے بلکہ اعلان آغاز نبوت ہے، یعنی اعلان نبوت ہے کہ کار رسالت و نبوت کو اب شروع کیا جائے۔ اچھا، ایک بات آ گئی تو ایک ضمنی طور پہ عرض کرتا چلو، شاید اور ذہنوں میں اس مثال کے ذریعے وضاحت ہو جائے کہ کسی چیز کا اعلان کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کا آغاز بھی اس وقت ہوا ہے۔ اعلان بار بار بھی کسی چیز کا کیا جاتا ہے، اور اعلان محفل اور لوگوں کی اس استعداد کو دیکھ کے بھی کیا جاتا ہے۔ اب میں مثال اس کی آپ کو دے دوں زیادہ واضح کرنے کے لیے۔ ہم دن میں آذان بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ نمازیوں میں شمار کرے انشاءاللہ۔ تو کئی مرتبہ دن میں تکبیر بلند کرتے ہیں نماز کے دوران، تکبیرۃ الاحرام وجوب کی حد تک اور دیگر اذکار تکبیر استحباب کی حد تک بار بار کہتے ہیں۔ تو تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہو یا کسی تکبیر کا مطلب ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ اچھا، ترجمہ اردو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ خود یہ ایک بڑی دلچسپ اور بڑی علمی گفتگو ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، تو جو افراد جانتے ہیں ان کو صرف اشارے کے لیے، اور جو نہیں جن کے ذہنوں میں، ان کے لیے جستجو کا ایک باب میں کہ اس پر تھوڑی توجہ کریں کہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کا مطلب کچھ بڑی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑا ہے۔ حقیقت اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ، صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے کہا اللہ اکبر کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز سے بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے، وہ اس صفت کے ساتھ ممتاز ہے۔ اکبر یعنی اللہ اکبر ان یوصف۔ تو یہ ایک بہرحال ایک الگ موضوع، لیکن اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے کہ جب ہم ہر روز میں اللہ اکبر کا اعلان کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اگر اعلان کسی چیز کے آغاز کا نام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں یعنی اللہ اس کے بعد بڑا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پر۔ یعنی اگر اعلان رسالت کا مطلب یہ ہے، دلیل دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک رسول نہیں تھے، اسی لیے آج اعلان ہوا اور آج سے رسالت شروع ہوئی، تو ان سے جا کر پوچھئے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا اس کے بعد اللہ اکبر ہوا، یہ اعلان صرف بتا رہا ہے کہ وہ اکبر تھا، ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں ہر دم۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اچھا، یہ ایک موضوع اس حوالے سے، بعثت کے حوالے سے کہ ذہنوں میں یہ رہے کہ بعثت کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، بلکہ 40 سال کی عمر میں اس اعلان رسالت کا اہتمام کیا گیا، اس کی تاکید کی گئی کہ اب عوام میں اس کو پیش کیا جائے۔ اچھا، جو لوگ یہ مانتے ہیں، دوسرا شبہ جو دوسری بات ذہنوں میں قائم ہوتی ہے اور عقائد کے حوالے سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک تکامل کا مرحلہ تھا جس کی بنیاد پہ ریاضتیں تھیں، عبادتیں تھیں، تفکر تھا، کردار میں کچھ ایسی، اب الفاظ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے، جو کہا جاتا ہے عمومی طور پر مسلمانوں کی جانب سے کہ اس کے ارتقاء کی منزلیں طے ہو رہی تھی۔ اچھا، ایسا نہیں تھا، نقص اس طرف سے نہیں تھا، نقص امت کی طرف سے تھا۔ میں اس کو تھوڑا سا پھر ایک عام مثال سے واضح کروں کہ
یہ روشنائی، یہ ٹیوب لائٹ آپ کے سامنے جل رہی ہے، اسی کی وائر کو آپ جائیں تو ایک مین الیکٹرک پینل ادارے کی حدود میں مل جائے گا، تو ایک وائر، کاپر وائر جو بھی 15-16 گیج جو بھی ہے وہ ایک آ رہی ہے۔ اب اس الیکٹرک پینل سے جو اس کا مین سورس ہے، جو ٹرانسفارمر لگا ہے الیکٹرک کمپنی کا، وہاں تک آپ جائیں تو وہ کیبل بہت موٹی ہوتی چلی جائے گی اور اس کی قوت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس کو پاور ہاؤس کی طرف جائیں تو اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی ٹیوب لائٹ کو اگر میں اس پاور ہاؤس کی وائر کے ساتھ کنیکٹ کروں تو کیا ہوگا؟ وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں توانائی نہیں ہے۔ قبول کرنے والے کی ظرفیت کا مسئلہ ہے، دینے والے کی استعداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی معاشرہ اپنے فکری ارتقاء پر نہیں پہنچا ہوا تھا، معاشرے نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہی نہیں تھا جو صفات اور کمالات کی معراج پر پہنچا ہو۔ کہا معاشرہ 40 سال تک اس کو دیکھے کہ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو، اگر عدالت دیکھنی ہو تو اس کا نمونہ نظر آئے، صداقت دیکھنی ہو تو دشمن بھی صادق و امین کہتے نظر آئیں، اگر خدا کی حجت دیکھنی ہو تو نمائندہ کامل نظر آئے۔ اب جب لوگوں میں وہ صفات متعارف ہو جائیں تو اس موقع پہ اعلان رسالت کرو تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ یعنی یہ دینے والے کی جانب سے کمی نہیں تھی، کوئی وہاں نفس میں کمی نہیں تھی، ارتقاء میں کسی رتبے میں کمی نہیں تھی، بلکہ معاشرہ فکری طور پر اور عملی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اس منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس اعلان رسالت کو کیا جائے اور اس کو وصول کرنے والے ہوں، بلکہ 40 سال تک انہیں بتایا کہ کردار کی معراج کیا ہوتی ہے، اور بتایا زبان سے نہیں، بتایا کر کے دکھایا کہ وہ بدترین دشمن بھی جو بنے بعد میں وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، اپنے فیصلے آپ سے کروائیں۔ تو یہ دوسری بات جو اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ گوش گزار کی جائے، کیونکہ مناسب موقع یہی رات ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے، خاص طور پہ حضور کی بارگاہ کے حوالے سے، اور یعنی محور انہی کی ذات آج کی اس محفل کا اور آج کی اس بزم کا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بہت خوبصورت سے منظومی طور پہ بھی شعروں کی صورت میں پیش کیا گیا، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش یہی کروں گا کہ کچھ علمی طور پہ نثری عنوان سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہو کہ ابہامات بھی دور ہوں اور فضائل محمد و آل محمد بھی بیان ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ، مل جل کے صلوات بلند آواز سے بھیجیں۔ اچھا، یہ دوسرا موضوع جس حوالے سے میں نے کہا کہ مبعث کو سمجھنا ضروری ہے۔ مبعث کے حوالے سے تیسرا موضوع جو سب سے اہم ہے وہ آغاز وحی کا ہے۔ اس میں اتفاق ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اکثر علماء کا، مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع دونوں کے علماء کا اتفاق یہ ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ کم از کم تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اب یہ ایک قرآن علوم کے حوالے سے ایک بحث ہے، تھوڑا سا اشارہ کروں گا تاکہ بہت زیادہ ثقیل بھی نہ ہو، لیکن ایک شبہے کا ازالہ بھی ذہنوں میں سے ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید 2 لفظوں کو استعمال کرتا ہے اپنی آیات میں قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید، انشاءاللہ ہم اس قرآن کی بہار کے مہینے کے بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اپنے نفسوں کا تزکیہ اس طرح سے کریں کہ جب بہار قرآن میں وہ عظیم رات جو خیر من الف شہر ہے، اس میں ہم قرآن اور حقیقت قرآن، قرآن اور وارثان قرآن کی بزم میں قربت حاصل کر سکے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ قرآن قدر کی رات میں نازل ہوا۔ ادھر سے دیکھیں تو مسلمانوں کا اتفاق یہ ہے کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، یعنی 40 سال کی جب عمر
آئی تو آغاز بعثت آیات کے نزول کے ساتھ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اس کے ساتھ. تو علماء کا اتفاق اس بات پہ جس کی جانب قرآن بھی اشارہ کرتا ہے کہ ایک انزال اور ایک تنزیل، ایک یہ کہ قرآن دفعی طور پر ایک دم یک پارچہ ایک دم سے نازل ہوتا ہے، اور وہ بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ، جس کا قرآن سے ہمیں ثبوت ملتا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ قرآن گریجولی تدریجاً بھی. اچھا، قرآن کا جو دفعی نزول ہے اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کہتا ہے عجیب، یعنی آیت، انسان اس کا ترجمہ سنے، آیت پڑھے، انسان کے رونگٹے واقعی کھڑے ہو جائیں کہ کس قدر عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید، کس قدر عظیم ہے کلام الہی، جس کو ہم عام طور سے بہت کم قیمت دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا قرآن، میرے الفاظ وہ ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم چاہتے کہ اس قرآن مجید کو مضبوط پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب سمجھ آئی کہ ٹرانسفارمر پہ اگر یہ ٹیوب لائٹ لگا دی جائے تو کس طرح سے وہ جل کر بھسم ہو جائے گی. تو وہ کلام الہی اتنی قدرت سے، اتنی خشیت اور اتنی قوت سے انسان کے لیے اللہ کا کلام تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا واسطہ ہو، ایک ایسا مضبوط دل ہو، ایک ایسی مضبوط ہستی ہو کہ وہ اس کلام الہی کو قبول کرے اور ہم گنہگاروں کے درمیان ترسیل کرے. تو یہ اس لیے گریجولی کہ عوام تیار ہو، قوم تیار ہو، مسلمانوں کی ملت تیار ہو اس پیغام کو وصول کرنے کے لیے اور پھر اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کا عملی نمونہ بننے کے لیے. اچھا، یہ 3 چیزیں شبہ کے حوالے سے. اب چونکہ آیات کا ذکر ہوا تو تبرکاً ان آیات کو بھی پڑھا جائے، کیونکہ اب اگر یہ 5 آیتیں قرآن مجید کی وحی کے ابتدا کی، یعنی جو نزول تدریجی ہے جو 23 سال کے عرصے میں ہوا، جس کی پہلی 5 آیات 40 سال کی عمر میں کہاں غیر ہرا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نزول وحی وہاں پر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 آیتیں تبرکاً کہ کلام اللہ کی تلاوت بھی ہو اور تھوڑی سی اپنی معرفت کو بھی اس باب میں بھی تھوڑا سا مہمیز کیا جائے. اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق. اب پھر وہ تخلیق کیسے ہوئی، تھوڑا سا اس کا بیان کہ جس نے انسان کو، جو عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ، علق یعنی خون کا لوتھڑا کہہ لیجیے. چوتھی آیت اقرا وربک الاکرم، پھر پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس چیز کی تعلیم دی کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ نے 5 آیتیں سنی، الحمدللہ ہم سب کو یقیناً یاد ہوگی. 2 چیزوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اقرا اور تعلیم. علم الانسان ما لم یعلم. معاشرے میں اسلام آ رہا ہے، سماج میں مسئلہ کیا ہے؟ سماج کا مسئلہ یہ ہے جناب مولا مشکل کشا کا نہج البلاغہ میں اگر بیان دیکھیں تو وہ بھی آپ کو وہی بات کرتے نظر آئیں گے. اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو انہی کے برادر جناب جعفر وہ بھی جا کر وہی بات بیان کریں گے. جب یہ پہنچ گئے مشرکین مکہ، اور ایک عادل حکمران تھا، اسلام میں اس تعامل کی اجازت وہیں سے نظر آتی ہے
کہ اگر عادل ہو تو ایسی صفات کی، ایسی قدروں کی اسلام قدر کرتا ہے. یعنی اگر مسلمانوں کو پناہ کے لیے بھیجا، کفار مکہ سے بچنے کے لیے، تو کس کے پاس لے جا؟ نجاشی کے پاس، ابسینیا، حبشہ. کیوں عادل ہے. اب وہ واقعہ تاریخ کا آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. پوچھا کہ وہ طلب کرنے آگے کفار مکہ، عادل تھا نا. کہا کہ ہم ایک سائڈ کو نہیں سنیں گے، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. معاشرے میں رومرز ہر طرف ہوتی ہیں، ہم ایک طرف کی بات سنتے ہیں، جذباتی طریقے سے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے کو کنڈیم کر دیتے ہیں، دوسرے کے متعلق رائے قائم کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ غیبت کے مرتکب ہوئے، دوسرا غلط ججمنٹ کے مرتکب ہوئے، تیسرا اس بنیاد پہ فتنہ و فساد کے مرتکب ہوئے. عاقل آدمی وہ ہے کہ جب اس تک کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، دونوں فریقین سے گفتگو کرتا ہے معاملے کی تہ میں پہنچنے کے لیے، پھر کسی بات کی قضاوت کرتا ہے. یہ عقلاء کا ایک طریقہ ہے. اور اسلام تو اور احتیاط کا حکم دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہے، جب مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور اماموں سے بھی حدیث مربوط ہے، تو کہا حق و باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ. کہا مولا کیسے؟ کہا یہ 4 انگلیاں رکھ لو اپنے چہرے پہ. 4 انگلیوں کے درمیان فاصلہ، ایک تمہارا کان ہے، دوسری تمہاری آنکھ ہے. جو تم کان سے سنو اس پہ بھروسہ نہ کرو جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو. جو خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو تو وہ حق ہے. جو کانوں سے سن رہے ہو اس میں شک کرو، خاص طور پہ اگر کسی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی ناموس کا معاملہ ہے، کسی کی اپنی ذات اور اس کے اپنے مفاد کا مسئلہ ہے، تو بڑی احتیاط چاہیے. تو خیر نجاشی نے بلایا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تو آپ کی طلب کرنے آ گئے ہیں، آپ کو تو آپ ہماری ریفیوج میں ہیں، آپ ہماری پناہ میں. جناب جعفر بن ابی طالب نے وہی نقشہ کھینچا جو مولا مشکل کشا ملتا جلتا نہج البلاغہ میں زحمت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ قوم تھی کہ جو مردار کھایا کرتے تھے. ہم وہ لوگ تھے جو سانپوں کے درمیان رہتے تھے. ہم وہ لوگ تھے جنہیں صفائی کا پتہ نہیں تھا. ہم وہ لوگ تھے جنہیں ناموس کا پتہ نہیں تھا، محارم کے رشتوں کی ناموس کی قدر نہیں تھی. ہم جاہلیت کی ایسی گمراہیوں کا شکار تھے، یعنی تاریکیوں میں اس طرح سے کھوئے ہوئے تھے، پاتال کی گہرائیوں میں تھے کہ ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور انہی کو سجدہ کرتے تھے. تو ایسے میں ایک روشنی ہمارے لیے آئی جس نے ہمیں ظلمتوں سے، پستیوں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی معراج کی جانب رہائی دی، جس نے ہمیں ہمارے اپنے نفسوں کی اسیری سے آزادی کا درس دیا، جس نے ہمیں ان گنت خداؤں کے سامنے سجدہ ٹیکنے، ماتھا ٹیکنے کی پستیوں سے نکال کر ایک معبود کے سامنے سجدہ کرنے کی، ایک معبود کے سامنے جبین نیاز کو خم کرنے کی تعلیم دی. ہم تو اس کو مانا. اب یہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں کہ مسئلے کیا تھے. وہ ایک اردو کا بھی معروف شعر ہے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اب یہ بھی لطف ہے کہ آپ اگر عرب ادب کو پڑھیں تو ٹائم آف اگنورنس، دی ایج آف اگنورنس، یعنی خود ایک باب ہے کہ اس میں شعراء اور اس میں جو جنگوں کے قصے ہیں وہ اپنی ایک الگ داستان ہے. لیکن فخر کس بات پہ تھا کہ ہم جاہلیت کے دور میں رہتے ہیں. تو اس کو شعر میں بھی بڑا خوبصورت کہا، کبھی پانی پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی 100 سال جنگیں چل رہی ہیں صرف اس بات پہ کہ اس کا گھوڑا اس سے آگے بڑھ گیا. تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو احمق اور نادان ہیں، ہمارے بچے جوان ایسے نہیں ہیں جب یہ اسپیڈنگ ہوتی ہے اور سڑکوں پہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے. تو یہ جاہلانہ رسمیں ہیں. انسان کی زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے. وہ اتفاق فوراً ججمنٹ کرے کہ ریس کس چیز کی ہے، کمپٹیشن کس چیز کا ہے، مسابقہ کس چیز کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، سبقت لو، مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو اچھی چیزوں میں، نیکیوں میں جس کا کوئی فائدہ ہے. یہ تو جاہلانہ رسم و رواج ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کبھی مجلس پڑھنے ٹیکسس جانا ہو تو دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے میزبان ہی اگر کسی نے پیچھے سے کچھ ایسا لائٹ دے دی تو پھر اب 110 120 بھیا کیا ہو گیا.
کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے. یہ جاہلانہ رسومات ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو معتدل مزاج ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے امور میں اعتدال ہوتا ہے, جو معمولی سی باتوں پہ خشم اور غصے اور غیظ و غضب کا شکار نہیں ہو جاتا. تو یہ سارا اس لیے میں نے آپ کے سامنے مقدمہ باندھا کہ معاشرے میں برائیاں کیا ہیں؟ فحشا. معاشرے میں برائیاں کیا ہیں؟ جھوٹ. معاشرے میں برائی کیا ہے؟ شراب خوری. معاشرے میں برائی کیا ہے؟ ربا خوری. معاشرے میں کیا ہے؟ غصہ. معاشرے میں کیا ہے؟ فحشا و منکرات. اب ان گنت معاشرے میں کیا ہے؟ مختلف خداؤں کی پرستش و پوجا پاٹ کرنا. تو یہ ساری برائیاں ہیں. اسلام آ رہا ہے, ایک نیا مذہب آ رہا ہے, فلاح کا پیغام لے کے آ رہا ہے. پہلی آیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ شراب مت پیو. پہلا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ جوا مت کھیلو. پہلی آیت یہ ہونی چاہیے کہ محارم اور ناموس کا احترام کرو. پہلی آیت یہ ہونی چاہیے آپس میں جنگ و جدل نہ کرو. پہلی آیت یہ ہونی چاہیے ہمسائے کا حقوق کا خیال رکھو. اب اگر اسی طرح گنتے چلے جائیں گے تو برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اور انسان یہ کہے گا کہ آیات کو اس موضوع نے یہ سب سے اہم ہے, یہ ناموس کا موضوع سب سے اہم ہے, سب سے اہم جھوٹ کا موضوع ہے, سب سے اہم شراب کا موضوع ہے, جوئے کا موضوع ہے. لیکن اللہ چونکہ حکیم ہے, جانتا ہے, وہ جانتا ہے ان سب برائیوں اور سب بیماریوں کی جڑ انسان کی جہالت میں ہے. اور اگر انسان اس جہالت پہ علم کے ذریعے قابو پا لے تو ہر برائی ختم ہو جاتی ہے. کہا علم و معرفت و آگاہی حاصل کر لو تو جوا بھی چلا جائے گا. آگاہی حاصل کر لو تو معاشرے سے فساد بھی چلا جائے گا. علم و آگاہی حاصل کر لو تو انسان کے دل سے تکبر بھی چلا جائے گا. انسان کو معبود حقیقی کی پہچان بھی ہو جائے گی. انسان بتوں کو بھی چھوڑ دے گا. انسان گمراہیوں کی تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف نکل آئے گا, کیونکہ علم اس جوہر کا نام ہے جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. فخر کیا کریں کہ پروردگار عالم نے کس مکتب سے ہمیں وابستہ کیا ہے, کس دین کا پیروکار بنا. کس دین میں ایسا ہے کہ ہر برائی, ہر بیماری کی جڑ جا کے بتا دی کہ جہالت ہے, تعلیم. اور پھر کیا کہنے اس مکتب کے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہماری خوش نصیبی سے پیدا کر دیا, کہ جس میں وہ کہ جو آ کر کہے کہ میں اس مکتب علم, میں اس مدینہ علم کا دروازہ ہوں. علی بابھا ومن اراد المدینہ فلیأتها من بابھا. یعنی یہ پہلی وحی بھی ہمیں یہ سلسلہ بتا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد تعلیمات محمد وآل محمد بھی اسی جلو میں تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا. اچھا, پہلی وحی کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں جو کو بہت تیزی سے میں آگے بڑھاتا چلوں کہ اب وہ واقعہ کسی اور طریقے سے نقل کیا جاتا ہے, اور چونکہ تھوڑا بہت میرا یونیورسٹی اور اکیڈیمیا سے تعلق ہے یہاں پر, تو جو ایک مین سٹریم نظریہ, اب ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے بھی اسلامک سٹڈیز جا کے پڑھتے ہیں تو آ کر یہی دیکھتے ہیں کہ پروفیسر نے یہی پڑھایا, فلان سیرت النبی میں بھی یہی پڑھا کہ کنفیوژن کا عالم تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور بس کسی ہلوسینیشن ہو گئی یا کیا, نعوذ باللہ. یعنی وہ جو کائنات کو ہدایت دینے آیا ہے وہ خود گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں یہاں سے 2 مائل بغیر نقشے کے اور آگاہی کے سفر نہیں کرتا ایک عام انسان ہوتے ہوئے, تو وہ جو اشرف المخلوقات کا بھی سب سے اہم ترین اور سب سے کامل ترین مظہر ہے, وہ کیسے اپنے ہدف اور مقصد سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ کہ جس کو کائنات کے لیے اسوہ عمل بنا کر بھیجا, نمونہ عمل بنا کر بھیجا, وہ کیسے اپنے مقصد سے. اچھا, یہ تو ابھی ایک بات ہے, آ کر حقیقی مکتب اہل بیت سے وابستہ ہو کر اس حقیقت ابتدائی وحی کو پوچھیں تو ایک طرف تو یہ کہ یہ خود جانتے ہیں, دوسری طرف یہ کہ جب مولا مشکل کشا نے پوچھا نا کہ یہ آواز اور یہ چیخ کیسی تھی, تو کہا علی یہ شیطان کی چیخ تھی کہ جو آج اس وحی کے نزول کے ساتھ مایوس ہو گیا. اور پھر ایک جگہ یہ کہا علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, سوائے اس کے کہ میں نبی ہوں اور تم میرے وسیع ہو.
صلوات بھیجو محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نہ فقط یہ کہ اس پیغام کو پوری رسالت، پوری ذمہ داری کے ساتھ وصول کیا، بلکہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے کہ ایک نور تو تھا ہی تھا. یعنی اب سیرت النبی حتیٰ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی بھی پڑھیں، جو متعصب رائٹرز ہیں وہ بھی ان چیزوں میں سے، جیسے منگمری واٹ نے لکھی کتابیں یا اور جو آکسیڈنٹس ہیں جنہوں نے لکھی ہیں، وہ بھی ان چیزوں کا بعضوں کا تکرار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ سایہ نہ تھا، نور اتنا تھا کہ معاشرے نے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ایک خاص نور نبوت چہرہ رسالت پر ہر دم تھا، اور جب یہ وحی کا آغاز ظاہری طور پر ہوا تو ایسا نور آیا کہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو وہ فداکار زوجہ جس کو تاریخ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، اس نور مجسم کا مشاہدہ کرتی ہیں، فرماتی ہیں آج میں آپ کے چہرہ پر نور پر ایسا نور دیکھ رہی ہوں کہ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ نور تھا. یہ بات میں امہات المومنین کے حوالے سے بھی لکھا کہ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ تاریکی میں سوئی تلاش کی جا سکتی تھی. یعنی یہ ظاہری نور، ایک روحانی نور تو اپنی جگہ ہے، ظاہری نور کی مقدار یہ تھی کہ باقاعدہ چہرہ رسالت جگمگایا کرتا تھا. اچھا میں یہ کہوں گا کہ یہیں سے ایک دفعہ سفر کیجئے اس رات کا بھی کہ جب بستر رسالت پر کوئی سونے والا ہے. اب سوال پوچھا یہ جائے کہ نور اتنا کہ ہر کوئی جانتا ہے چہرہ رسالت سے نور نکلتا ہے، اب چادر اوڑھے جو سو گیا ہے، اب سمجھ لیجئے اور مان لیجئے کہ وہاں سے بھی اتنا ہی نور آ رہا ہے کہ آنے والے سمجھ نہیں پائے کہ یہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. ایک اور صلوات ہے جب بلند آواز سے. پھر گواہی دی کہ میں یقین تو رکھتی تھی، لیکن اب چونکہ بتایا آپ نے کہ آج اعلان رسالت ہو گیا، آج کی تاریخ سے وحی کا نزول ہو گیا ہے، اب مجھے حکم مل گیا ہے کہ اب اسلام کی دعوت اور وہ مراحل میں ہوئی. خود ایک وہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مرحلہ بے مرحلہ کہ کیسے پہلے ابتدا سے اور پھر اقربا سے اور پھر کھلی عام دعوت سے قرآن اس مرحلے کو بیان کرتا ہے، اور سیرت النبی کے الگ موضوعات ہیں کسی اور وقت کے لیے. یہاں پر جس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علنی طور پہ، اعلانیہ طور پہ اسلام قبول کرنے والی یا اعلان کرنے والی، وہی میں نے جیسے کہا کہ اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی قبول تھا، لیکن آج اعلان بھی اس کا کر دیا اور بار بار اعلان کیا. تو تاریخ میں ثبت ہونے کے لیے وہ پہلی خاتون کے جس نے اعلان رسالت کیا یہ کہہ کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. صلوات بھیجو محمد علیہ. اچھا اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوا، ایک طرف کہنے والے یہ کہ پریشان اور سرگردان، اور وہ جو ایک ایسا مذہب لے کر آ رہا ہے جس نے کائنات میں فرد فرد کی رہنمائی کی، وہ مذہب کا لانے والا، اعلان کرنے والا کسی اور مذہب کے عالم سے جا کر تصدیق چاہے. حقیقت امر یہ ہے کہ جب وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں انسانوں کو تو مشاہدے کی بات چھوڑ دیجئے، حجر، درخت سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں کہ آج اس امر کا اعلان ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اللہ کا وعدہ اس کائنات میں پورا ہونے والا ہے. یعنی یہ بعثت ایک ایونٹ، ایک دن کا نام نہیں ہے، یہ اس اللہ کے وعدے کا کہ جو خلقت آدم سے ہوا تھا کہ کائنات میں وہ نظام آ کر رہے گا. یعنی بعثت رسالت کے آغاز کا نام نہیں ہے، بعثت امامت کے آغاز کا نام ہے، بعثت تکمیل دین کا نام ہے، بعثت اعلان ولایت کا نام ہے، بعثت مہدی برحق کی حکومت کے قیام کا نام ہے. ہر چیز کو اگر دیکھیں تو وہ سلسلہ وہیں سے جڑا ہے. اکمال دین ہو یا اتمام نعمت ہو،
ہر چیز تب آئے گی جب بعثت کا اعلان ہوگا. یعنی اتنی بڑی عید ہے، اتنا بڑا یہ موقع ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ اگر ہم سمجھ سکیں اس کی اہمیت کو کہ بعثت کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اس امت پہ کہ وہ حکومت کہ جس کے بارے میں کہا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ تب تک نہ ہوگی جب تک بعثت کا اعلان نہیں ہوگا. وہ امامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ختم نبوت نہ ہوگی. ختم نبوت کے بعد وہ امامت کا سلسلہ نیابت رسالت میں چلے گا. تو بعثت اتنی بڑی عظیم موقع کی مناسبت ہے جس کو ہمیں شایان شان اس کو منانا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے اس کی عبادت کے سلسلے میں اعمال تاکید کروں گا اپنے آپ کو بھی رات بھر میں کر سکے اعمال. غسل ہے جو کر چکے بہت اچھا، جو نہیں کر چکے جا کے کریں. اور خوبصورتی دیکھیے کہ کیسے رسالت و امامت کا تعلق ساتھ ساتھ میں ہے. مفاتیح آپ جا کر کھولیں گے تو لکھا نظر آئے گا کہ بعثت کے اعمال میں غسل کرنا، بعثت کے غسل کی نیت سے روزہ رکھنا روزہ بعثت کو. لیکن ایک عمل جو شب بعثت میں بھی ہے اور روزہ بعثت میں بھی ہے وہ زیارت علی ابن ابی طالب کا پڑھنا. صلی علی محمد. اچھا، اسی میں سے 3 جملے آپ کی نظر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا. تبرکاً اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور انشاءاللہ شاید یہ بھی ایک باعث بنے کہ ہم شوق سے جا کر اس زیارت کو پڑھنا چاہیں. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. یہ اس زیارت میں سے جو آج کی رات میں اور کل کی رات میں، یعنی سوال یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ بعثت و رسالت سے وابستہ ہے تو پھر زیارت امیر المومنین ان جملوں کے ساتھ کیوں؟ السلام علیکہ ایہا الصراط المستقیم. علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے آپ کہیں گے السلام علیکہ ایہا الصراط المستقیم، السلام علیکہ ایہا المہذب الکریم، السلام علیکہ ایہا الوصی التقی، السلام علیکہ ایہا الرضی الزکی، السلام علیکہ ایہا البدر المضیء. چمکتا ہوا 14ویں کا چاند ہمارے سلام ہوا. السلام علیکہ ایہا الصدیق الاکبر، السلام علیکہ ایہا الفاروق الاعظم. مولا علی ابن ابی طالب کو یعنی یہ سمجھ آئے گی کہ ادھار لیے ہوئے یا چرائے ہوئے ٹائٹل سے کام نہیں چلتا. کس کے یہ صحیح القاب کس کے ہیں؟ آج کی رات میں بعثت سے بتا دیا کہ وہ جو صحیح طور پہ صدیق اکبر ہے، جو صادق و امین کا نمائندہ اور وسیع ہونے کا حقدار ہے، وہ ہے جو صدیق الاکبر صحیح ہے، جو فاروق الاعظم صحیح ہے، جو حق و باطل میں. اسی لیے تو کہا کہ یا علی آپ حق اور باطل کی میزان اور کسوٹی ہیں. جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پر کھڑا ہے، جو آپ کے مخالف کھڑا ہے کوئی بھی ہو وہ باطل پر کھڑا ہے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. تو ولایت کا، جانشینی رسالت کا آپس میں تعلق کس طرح سے ہے، یہ بعثت ہمیں اس چیز مبعث اس چیز کی بھی یاد دلاتی ہے. اور جس طرح میں نے بالکل ابتدا میں کہا، آخر میں ایک جملہ اس عنوان سے بھی چکے، ایک بڑی تعداد میں امت مسلمہ اس رات کو معراج کے حوالے سے مناتی ہے اور ہم اس کا احترام اور ان کے خوشی میں اسلام کے پیغمبر کی خوشی، کیونکہ آیت قرآنی ہے. تاریخ کوئی بھی ہو لیکن واقعے کا تو انکار کسی کو بھی نہیں ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، کہ منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو اس طرح سے سیر کرائے اس رات میں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اچھا، یہ ایک ایسی صفت پروردگار عالم نے ہمارے نبی کے لیے مختص کر دی، 1,24,000 انبیاء کے سردار کے لیے، کہ کسی نبی کو اس سے پہلے اس طرح سے معراج نہیں ملی کہ جس طرح سے حضور ختمی مرتبت کو ملی. لیکن یہ اس آخری نبی کا امتیاز، یہ اس آخری نبی کا رتبہ، اور پھر آخری نبی کی امت کا رتبہ دیکھیے. کہا اس نبی کو معراج پہ بلایا، آپ کو نماز دی،
کہ آپ بھی ہر روز معراج کر سکیں. کہا الصلاۃ معراج المؤمن. اگر اس معراج کی ہلکی سی تجلی چکھنا چاہتے ہیں، ہلکی سی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو 5 وقت دن میں اپنے آپ کو معبود کے حضور میں سجدہ ریز کر دیجیے. پھر دیکھیں کس طرح سے وہ اس پستی سے اس روح کو عروج دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں سرب سجود دیکھتا ہے، اور اس کی روح اس معراج پر پہنچتی ہے کہ جہاں پر انسان رب کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اللہم انا نسألک و ندعوک و نقسم علیک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم. اس عظیم ترین رات میں استجابت دعا کی گھڑیاں، استجابت دعا کی رات 10 مرتبہ پروردگار عالم کے اسم مبارک جل جلالہ کا ورد کرتے ہیں. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس رات میں معاف فرما. بار الہ ہمارے والدین مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ جتنے بھی مومنین مومنات حاجتیں لیے بیٹھے ہیں سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت پہ ثابت قدمی عطا فرما. بار الہ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، گھروں میں ہیں، ہماری کمیونٹیز میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، بار الہ سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. بار الہ یہ پینڈیمک ہے، دیگر وبائیں بلائیں، ہم سب کو امت مسلمہ کو، کل کائنات کو، انسانیت کو اس امتحان میں سرخرو فرما، بلاؤں کو دور فرما. بار الہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ہمیں امت محمد و آل محمد میں امت مصطفیٰ میں شمار فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی اور ہمیں اپنے آئمہ علیہ السلام سے شرمندہ نہ کرنا یا اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.